بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج کی یہ ویڈیو بناتے ہوئے کچھ خوشی نہیں بلکہ افسوس اور دکھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ہوتی ہوئی تبدیلیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے اسلام کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کوئی اچھی خبر، اچھی بات نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار کی تقاریر اکثر سنتا رہتا ہوں، اور یاد ہے کہ ایک تقریر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عرب دنیا جو ہے سب سے پہلے تباہی کا شکار ہوگی، اور عربوں میں جس طرح ہم انحطاط دیکھ رہے ہیں، جس طرح ان کی اسلام کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں، یا وہ یوں کہہ لیجئے کہ دوری دیکھ رہے ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے قابل ستائش نہیں بلکہ دکھ کی بات ہے۔ عربوں میں جس طرح اخلاقی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی جس میں میں نے تذکرہ کیا تھا سعودی عرب میں ہونے والے ایک میوزک کے فنکشن کا، جس میں ہر طرح کا عورتیں مرد موجود تھے اور بہت کچھ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کسینو کھول دیے گئے ہیں، یہودیوں کی ایکسیس تو بالکل موجود ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ یہودی نہ صرف ایک تسلیم نہیں کیا ان کی ریاست کو ابھی تک، وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہاں پہ سفارت خانے نہیں کھولے، ورنہ تو باقی آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، یہودی آ جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں۔ یہ چیزیں دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کا تحفظ ہمیشہ ہم اپنے دینی فریضہ سمجھ کے دیکھتے ہیں، اور اگر وہ لوگ جو وہاں پہ حاکم ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہی کسٹوڈین ہیں، اگر ان کے اعمال اس طرح کے ہوں تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اپنا قومی ترانہ بدل رہا ہے۔ یہ قومی ترانہ انتہائی اسلامی اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سمبل تھا جو کہ ہمیں جس طرح ان کا پرچم ہے، اب وہ بھی بدلا گیا، تو آپ سوچئے کہ ان کی سوچ کہیں اور چلے گئی، وہ مغربیت کی طرف چلے گئے، فحاشی کی طرف چلے گئے، اور اسی طرح جو پرچم ہے اس کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ پرچم بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب پرچم کا یہ ہے کہ اس پہ کلمہ طیبہ آپ نے دیکھا وہی، اور وہ ہمیں یہ پرچم سعودی عربیہ کا انتہائی عزیز تھا، اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ ہے، اور ساری اسلامی دنیا کے لیے وہ قابل احترام تھا۔ اب اگر وہ بدلا جا رہا ہے تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی، بھئی بے حرمتی پچھلے اتنے سالوں میں جب سے یہ پرچم بنا اس وقت تو نہیں ہوئی، یہ تو آپ نے بچانا، آپ نے اس کی حرمت قائم رکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ نے کھلی چھٹی دے دی اور میوزک کنسرٹس ہونے شروع ہو گئے، ڈانس پارٹیاں شروع ہو گئیں، تو خواتین نے ان پرچموں کے کپڑے بنا کے پہننے شروع کر دی، اب اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو ذمہ داری تھی سعودی حکومت کی کہ وہ جہاں اتنا اور ڈسپلن وہ امپوز کر سکتے ہیں، یہ بھی پابندی لگ سکتی تھی کہ یہ پرچم کے کپڑے نہیں بنا کے کوئی سلا سکتا، یہ پرچم ہے، نیشنل پرچم کوئی بھی ہو، اس کے کپڑے بنا کے پہننا تو وہ کم از کم میرے نقطہ نگاہ سے تو توہین ہے اس پرچم کی۔ لیکن یہاں پہ تو کچھ اور بات تھی، یہاں پہ تو بالکل یہ ایک مختلف قصہ تھا کہ آپ کا جو پرچم ہے وہ اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں، لہٰذا یہ پرچم کا جو تبدیل کرنا ہے وہ دوسری نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پہ اب اسلام نام کی چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی تعلقات شہزادہ محمد بن سلمان کے دور میں بنائے جا رہے ہیں، وہ سارے تعلقات یہودیوں کے ساتھ، مغربی دنیا کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اسلامی دنیا سے وہ کٹتے جا رہے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کیا مناسب ہے کہ بیت اللہ شریف وہاں پہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں پہ ہے، اس روضہ شریف کو جو خطرات لاحق ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے، کیا وہ اسلامی دنیا بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھتی رہے؟ یہ وہ چیز ہے سوچنے کی۔
اب اگر احساس وہاں پہ ہوتا دوسرے لوگوں میں، ان کے مذہبی جو علماء ہیں ان میں اگر احساس ہوتا، یا یہ کہ وہاں پہ جو شاہی خاندان کے اور لوگ ہیں ان میں کوئی احساس ہوتا، تو لازماً کوئی مخالفت ہوتی وہاں پہ. لیکن یا تو مخالفت مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کر دی گئی ہے، یا یہ کہ بہت سارے لوگ علماء وغیرہ بھی شاید منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکمران آئے اور یہاں پہ اس طرح کی ایک کھلی آزادی دے دے جس سے دین کا نام نشان مٹ جائے اور پھر ہم موج میلے کرتے رہیں. یہاں پہ اگر باہر سے کوئی اس میں دخل اندازی کرتا ہے تو لازماً اس کا تو ہر کوئی آ کے یہی کہے گا کہ یہ جارحیت ہو گئی سعودی عربیہ کے خلاف، لہذا سعودی عربیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف جنگ کرے. لیکن مسئلہ اس سے بھی آگے نکلتا جا رہا ہے. اب بات ہے کہ آپ کا اسلام کا منبع جہاں سے دین چلا، جس کو ساری زندگی ہم اپنا ایک اثاثہ سمجھتے رہے، وہ اگر ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے یا وہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کل کو وہاں پہ کوئی نقصان ہوتا ہے، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اسلامی ملک ہیں ان کا فرض صرف یہی ہے کہ خاموش بیٹھ کے تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہیں؟ میرا خیال ہے یہ ہمیں رویہ چھوڑنا ہوگا. ہمیں یہ پہلی بات تو یہ سعودیز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب آپ کا ملک ہے، لیکن حرم شریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یعنی دوسرے لفظوں میں مکہ اور مدینہ، یہ ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اثاثہ ہے عالم اسلام کا. لہٰذا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا وہ اشد ضروری ہے کہ کیا سعودیز کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے. آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہے آپ کو کہ روم میں ویٹیکن سٹی ایک علیحدہ جگہ بنا دی گئی، باوجود اس کے کہ روم یا یہ کہ اٹلی ایک علیحدہ حکومت ہے، ایک یورپین کنٹری ہے، لیکن ویٹیکن میں ان کا کوئی بھی اختیار نہیں. ویٹیکن باوجود اس کے کہ وہاں پہ ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ ہے، لیکن جو آپ کو پاسپورٹ چاہیے، جو سفری سہولت چاہیے، وہ ساری اٹلی ہی مہیا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اٹلی نے اپنے اختیار سے اٹلی دستبردار ہو چکا ہے، اور ویٹیکن سٹی جو ہے وہ ایک طرح کا اپنی پالیسیز وغیرہ، اپنا سیکیورٹی، وہ ساری علیحدہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے. کیا یہ مناسب ہے کہ اسلامی دنیا کے لوگ بھی مطالبہ کریں سعودی عرب سے کہ وہ دستبردار ہوں ان دو شہروں سے، تاکہ ان کا دفاع، ان کی مینجمنٹ اور اس کی دیکھ بھال کا انتظام جو ہے وہ عالم اسلام لے لے اپنے ذمے؟ یا یہ کہ پھر ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو رستہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے عالم اسلام کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. مکمل طور پہ خاموشی رکھنا یا اس موضوع پہ ان سے بات ہی نہ کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں. یہ جو تبدیلیاں وہاں لائی جا رہی ہیں یہ کسی دن رنگ لائیں گی اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. میرے نقطہ نگاہ سے حج اور عمرہ، اس کے انتظامات جو ان کے پاس ہیں، اس میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ اس میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں، اس میں پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اور سہولتیں پتہ نہیں کیسی ہوں گی. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ چیزیں بھی عالم اسلام خود ذمہ لے لے اس کا، اور اگر نہیں لینا تو پھر کم از کم عالم اسلام سے مشاورت کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ سعودیز اس کو آئندہ کے لیے کس حال میں رکھیں گے اور کیسے چلائیں گے. کم از کم میرے نقطہ نگاہ سے جو موجودہ صورتحال ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اس کے بارے میں ضرور میری ناظرین سے درخواست ہوگی کہ اس معاملے کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیں، اور جو کمنٹس آپ لکھتے ہیں وہ آبجیکٹو کمنٹس لکھیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ رہنمائی مل سکے کہ اس معاملے میں، جو کہ انتہائی سینسٹیو ہے اور ہم سب کے دل کے، ہماری روح کے قریب ہے، اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، یا اس کے بارے میں آگے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا عالم اسلام کو کیا قدم اٹھانے چاہیے. یہ انتہائی سینسٹیو اہم مسئلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.